جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کا دعویٰ کیا یا نبی پاک علیہ السلام کی شان میں گستاخی کی، وہ کبھی پھولا پھلا نہیں۔ ایک نہیں اگر 100 زندگیاں اللہ ہمیں دے تو وہ قربان کرنا منظور ہے، لیکن اللہ کے نبی کی شان میں گستاخی کو ہم برداشت نہیں کر سکتے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين والحمد لله رب العالمين۔ کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ محترم حضرات، بزرگوں اور طلباء، میں نے ابھی قرآن کریم کی سورہ احزاب کی 50/7 نمبر کی آیت تلاوت کی ہے، جس کا ترجمہ ہے جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کو ایذا دیتے ہیں یعنی تکلیف دیتے ہیں، ان پر دنیا اور آخرت میں اللہ کی پھٹکار ہے، یعنی اللہ کی لعنت ہے، اور ان کے لیے نہایت ہی رسوا کن عذاب ہے۔ ایسا عذاب اللہ تعالیٰ ان کو مبتلا فرماتے ہیں، ایسا عذاب اللہ تعالیٰ دیتے ہیں جس میں تکلیف بھی اٹھاتے ہیں، ذلیل بھی ہوتے ہیں، اور ان کی دنیا بھی خراب ہوتی ہے اور آخرت تو خراب ہونی ہی ہے۔ اس وقت کے جو حالات ہیں ہندوستان میں خصوصیت کے ساتھ، جس کو موقع ملتا ہے، جہاں موقع ملتا ہے، یہ ہم تو یہ کہیں گے کہ جان بوجھ کر آج کروایا جا رہا ہے کہ کسی بھی طرح سے مسلمانوں کے جذبات کو ٹھیس پہنچائیں، کسی بھی طرح سے مسلمانوں کے جذبات سے کھیلا جائے، اور وہ جانتے ہیں کہ اگر ہمارے صحیح جذبات کہیں جڑے ہوئے ہیں اور مسلمان کا سچا اور پکا کسی سے تعلق ہے تو وہ صرف ایک ہستی ہے، اللہ کے بعد اگر کوئی ہستی ہے تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی ہے، جس سے ہر مومن، ہر مسلمان، ہر مسلک والا محبت کرتا ہے۔ یہاں مسلک کا مسئلہ نہیں رہتا، کچھ بھی کہنے والا ہو، کوئی اپنے آپ کو تبلیغی کہتا ہو، کوئی اپنے آپ کو اہل حدیث کہتا ہو، کوئی اپنے آپ کو سنی کہتا ہو، بس وہ مسلمان اگر ہے تو اس کا تعلق اللہ کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، اور یہ ایمان کا حصہ ہے۔ اگر ہم یہ کہیں کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں اور نعوذ باللہ اللہ کے نبی کو نہیں مانتے تو ایمان مکمل ہی نہیں ہوگا۔ کلمہ تشہد میں بھی ہم یہی پڑھتے ہیں، اور کلمہ طیبہ میں بھی ہم یہی پڑھتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو نبوت پر انگلیاں اٹھا کر یہ بدتمیزی کرنا یا کسی بھی طرح کی گفتگو کرنا جس کو ہم گستاخی سمجھتے ہیں اور گستاخی ہے، ہمارے بزرگوں نے
خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گستاخی کرنے والے کا معاملہ کیا کیا ہے یہ ہم نے بار بار سنا ہے۔ اللہ کے نبی کے دور میں گستاخی ہوئی، اس کے بعد خلیفاؤں کے دور میں گستاخی ہوئی، اس کے بعد زمانہ بدلتا رہا، گستاخی کرنے والے گستاخی کرتے رہے اور اپنے انجام کو پہنچتے رہے۔ شروع سے لے کر آج تک ہم تاریخ کو اٹھا کر دیکھیں اور اس پر تھوڑا سا ہوم ورک کریں کہ جس نے بھی دنیا کے اندر اللہ کے نبی پر گستاخی کی ہو وہ کبھی اچھی زندگی نہیں گزار سکا، ذلت کی موت مرا، دنیا میں سانس لینا اس کے لیے مشکل ہو گیا۔ یہ صرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہیں ہوا، گستاخی کا سلسلہ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے سے شروع ہوا تھا۔ میں آگے چل کر آپ کو بتاؤں گا اس کے متعلق۔ ہندوستان کے اندر سب سے زیادہ مضبوطی کے ساتھ گستاخی کرنے والوں کے خلاف اگر کوئی کھڑا ہوا محاذ تو وہ علماء دیوبند کا تھا۔ انہوں نے گستاخوں کو ان کے انجام تک پہنچایا اور جس طرح سے بھی ہو سکا ان کو ہر میدان میں شکست دی۔ ہندوستان میں قادیانیوں نے، مرزا غلام احمد قادیانی، اس نے نبوت کا دعویٰ کیا، اس نے گستاخی کی، تو حضرت مولانا عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ دیوار بن کر کھڑے ہو گئے۔ ہر موقع پر آپ کے اندر انتہائی اللہ نے خودداری بھری تھی، غیرت مند انسان تھے، بہادر بھی تھے اور جری بھی تھے۔ گزشتہ جمعہ میں نے آپ کے سامنے عرض کیا حضرت شاہ عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ کا واقعہ، ساتھ میں ڈنڈا رکھا کرتے تھے، موٹا ڈنڈا ہوتا تھا حضرت کے ساتھ، بڑی وجیح شخصیت تھی۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ریلوے اسٹیشن امرتسر پہنچے، ٹرین کا ڈبہ بند ہے، لوگوں کی بھیڑ زیادہ ہے۔ حضرت نے کہا کیا ہوا؟ کہنے لگے کہ 4 انگریز فوجی ڈبہ اندر سے بند کر کر اندر بیٹھے ہوئے ہیں، دوسروں کو آنے نہیں دیتے۔ حضرت نے اپنے ڈنڈے کے زور سے ٹرین کا ڈبہ کھولا، دروازہ کھولا اور ڈنڈا اتنی تیز گھمایا کہ چاروں فوجی ڈر کر ایک کونے میں جا کر بیٹھ گئے کہ شاید یہ ہمیں پیٹنے کے لیے آئے۔ ایمان والے ہوتے ہیں، ان کے چہرے پر جو دبدبا ہوتا ہے، جو روب ہوتا ہے، کسی ایک مشرک سے پوچھیے وہ بتائے گا آپ کو۔ 1 لاکھ کا مجمع ہو اور 2 مسلمان وہاں نعرہ تکبیر پکارتے تو سارے کے سارے بھاگ جاتے ہیں۔ یہ ہم نے اپنی آنکھوں سے منظر دیکھا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جب یہ مسلمان اللہ اکبر پکارتے ہیں تو ہمارے دل پھٹنے کو ہوتے ہیں، ہمیں سمجھ میں نہیں آتا۔ یہ ایمان کی طاقت اور قوت ہے۔ حضرت عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ نے لوگوں کو اس میں بٹھایا، خود دوسرے ڈبے میں بیٹھے، جب بھی کوئی اسٹیشن آتا اتر کے آتے اور ان انگریزوں کے خلاف ان کی طرف کو وہ ڈنڈا گھماتے تو وہ انگریز پھر ایک کونے میں بیٹھ جاتے۔ پورا سفر مکمل ہو گیا۔ 4 فوجی جن کے پاس اس زمانے میں ہتھیار نہیں ہوں گے، ایک اللہ کا ولی ایک معمولی سی ڈنڈے سے 4 کو درست کر دیتا ہے۔ حضرت مولانا عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ وہ شخص تھے، اللہ نے آپ کو وہ قوت دی تھی اور اللہ نے آپ کو وہ جادو عطا فرمایا تھا۔ جب حضرت تقریر کرنے کے لیے بیٹھا کرتے تھے تو لوگ بھول جاتے تھے کہ ہم کہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ حضرت کی تقریر دن میں نہیں ہوا کرتی تھی، رات میں حضرت 10 بجے تقریر شروع کرتے، ہزاروں کا مجمع ہوا کرتا اور جب فجر کی اذان ہوا کرتی تو حضرت تقریر کو ختم کر دیا کرتے۔ اللہ اکبر! کیا اللہ نے ملکہ دیا ہوگا، کیا اللہ نے علم دیا ہوگا۔ لوگ کہتے ہیں حضرت ابھی تو اذان ہوئی ہے، ابھی تھوڑی سی تقریر اور کیجئے، ابھی کچھ اور فرمائیے۔ تو حضرت فرماتے کہ نہیں بھائی اب اذان ہو گئی ہے، اب کبھی اور موقع ہوگا، کبھی اور بات کریں گے، اور اپنی بات کو ختم کر دیا کرتے تھے۔ تو اللہ نے وہ ملکہ عطا فرمایا تھا کہ جسے چاہے ہنسا دیتے، اور جب آپ عشق رسول میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا کرتے تھے تو لوگوں کے دل کانپ جایا کرتے، اکرام سے اللہ کے نبی کی محبت سے دل لبریز ہو جایا کرتے تھے۔
صبح ہوتی اذان کے وقت حضرت اپنا بیان ختم کیا کرتے۔ ہندوستان کے اندر آپ نے عشق رسول میں اور محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں 1935 عیسوی میں تحریک ختم نبوت کا قیام عمل میں لائے۔ ایک آپ نے تنظیم قائم کی مجلس احرار کے نام سے، آج بھی وہ ہندوستان میں خصوصیت کے ساتھ پنجاب کے اندر وہ تحریک بہت ہی متحرک ہے، اس لیے کہ وہاں قادیانی ہیں، ان کے خلاف کام کرتی ہے وہ، اور ہندوستان میں جگہ جگہ اس کی شاخیں ہیں۔ 1935 میں مجلس احرار کا آپ نے قیام عمل میں لائے اور اس کی باضابطہ تشکیلیں دی گئی، اور مجلس تحفظ ختم نبوت کے نام سے 13 دسمبر 1954 کو ایک اجلاس ہوا، جس میں حضرت امیر شریعت مولانا سید عطا اللہ شاہ بخاری کو سبھی حضرات نے باقاعدہ امیر منتخب کیا، اور 21 اگست 1961 60 پر 1 تک حضرت مولانا عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ انتقال تک اس جماعت کے امیر رہے۔ حضرت نے بہت کام کیا۔ حقیقت یہ ہے، حضرت یہ فرماتے تھے کہ فتنہ قادیانیت اصل میں یہ امریکہ اور برطانیہ کی دین ہے۔ برطانیہ نے اس کو پرورش کیا، انگریز نے اس کو پیدا کیا اور پالا اور پوسا اور بڑا کیا۔ اس وقت لوگوں کے ذہن میں یہ بات سمجھ میں نہیں آتی تھی، آج سمجھ میں آتی ہے۔ قادیانیوں کا سب سے بڑا مرکز، سب سے بڑا سینٹر اگر آج دنیا میں ہے تو وہ لندن میں ہے۔ گزشتہ بار میں نے عرض کیا تھا، حضرت مولانا شیخ زکریا صاحب رحمت اللہ علیہ شیخ الحدیث فرمایا کرتے تھے کہ بڑوں کی سیدھی بھی سیدھی ہے، بڑوں کی الٹی بھی سیدھی ہے۔ ان کی باتیں بہت دیر میں سمجھ میں آتی ہیں، اس لیے کہ ان کا ذہن اللہ تعالیٰ ان کو تدبر جو دیتے ہیں، سوچنے کی سمجھ جو دیتے ہیں، میرے اور آپ کے پاس نہیں۔ تو آج بھی قادیانی لندن کے اندر رہ کر ان کی حکومت کی سرپرستی میں کام کرتے ہیں۔ حضرت مولانا عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس فتنے کی پرورش برطانیہ نے کی ہے، اگر ہوتا افغانستان اس فتنے کی جڑ کی جگہ تو کبھی کا ہم اس کو صحیح کر دیتے، ختم کر دیتے۔ ایک دفعہ حضرت مولانا عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ تقریر فرما رہے تھے۔ تقریر میں آپ نے کہا، مرزا محمود اور قادیانیت کی جو میں مخالفت کرتا ہوں، رب عزت کی قسم اس میں ذاتی غرض کوئی نہیں ہے، ان حضرات سے مجھے کوئی رنجش، کوئی دشمنی نہیں ہے، یہ جو میں کر رہا ہوں صرف اور صرف سید المرسلین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی وجہ سے ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کو نبی ماننا یہ ہم گوارا نہیں کر سکتے، نہ ہی میرے اللہ کو یہ گوارا ہے۔ دنیا میں کروڑوں لوگ ایسے ہیں، اربوں لوگ ایسے ہیں جو ایک اللہ کو نہیں مانتے، اللہ کو وحدہ لا شریک نہیں مانتے، مگر اللہ تعالیٰ ان کی پرورش فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں اچھے سے اچھا کھانے کو دے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے انہیں ساری سہولتیں مہیا کرا رکھی ہیں جیسے دوسرے انسانوں کو دیتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ اس بات کو برداشت نہیں کر سکتے کہ اللہ کے نبی کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا جائے۔ آپ یہ کہیں گے کہ یہ کیسے؟ یہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ اپنے ساتھ برداشت کر رہا ہے لیکن اپنے محبوب کے ساتھ برداشت نہیں کر سکتا۔ اور تاریخ نے دیکھا ہے، محفوظ کیا ہے، جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کا دعویٰ کیا یا نبی پاک علیہ السلام کی شان میں گستاخی کی، وہ کبھی پھولا پھلا نہیں، کبھی نہیں پھولا۔ اور جس نے اللہ کے نبی کی شان کی حفاظت کی وہ ہمیشہ باقی رہے گا۔ دنیا کی زندگی تو ختم ہو جائے گی لیکن دنیا سے جانے کے بعد بھی اس کا نام باقی رہے گا، اور کل قیامت کے دن سرخرو اٹھے گا، وہ کامیاب اٹھے گا۔
حضرت مولانا عبید اللہ صاحب نے تحریر فرمایا اور حضرت مولانا احمد لاہوری صاحب نے ایک دفعہ جمعے کے خطبے میں ارشاد فرمایا، لوگ کہتے ہیں کہ عطا اللہ فساد پھیلاتا ہے، ان اللہ کے بندوں کو معلوم نہیں ہے اگر عطا اللہ شاہ بخاری ایک حکم لوگوں کو یہ دے دیں کہ قادیانیوں کو زمین سے ان کا ملیہ میٹ کر دو تو صبح تک قادیانی زمین پر نظر نہیں آئے گا، لیکن حضرت مولانا عطا اللہ شاہ بخاری نے کبھی فساد نہیں کیا۔ اس سے آگے فرماتے ہیں کہ اگر کل عطا اللہ شاہ بخاری جب محشر کا دن ہوگا اور زندہ ہو کر سب کے سب میدان حشر میں جمع ہوں گے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ جلوہ افروز ہوں گے، میدان حشر میں تشریف لائیں گے، تو وہاں پر عطا اللہ شاہ بخاری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عطا اللہ شاہ بخاری سے معانقہ کریں گے، مصافحہ کریں گے اور فرمائیں گے تیری ساری زندگی عقیدہ ختم نبوت کی حفاظت میں گزری، کتاب و سنت کی اشاعت میں گزری، آج میدان حشر میں تیرا شفیع ہوں، تیری شفاعت کرنے والا ہوں، تیرے لیے کوئی باس پرس نہیں ہوگی، تجھ سے حساب نہیں لیا جائے گا، تو اپنے ساتھیوں کے ساتھ جنت میں چلا جا، تیرے اور تیری جماعت کے لیے جنت کے 8 دروازے کھلے ہوئے ہیں، جس طرف سے چاہو تم جنت میں داخل ہو سکتے ہو۔ یاد رکھے ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم پر پہرا دینا اللہ کی سنت ہے اور تمام مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے۔ مسلمانوں پر ذلت کا عذاب طاری ہونے کی کئی وجوہات ہیں، جس میں سے ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ آج مسلمان نے ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم پر پہرا دینا چھوڑ دیا ہے۔ گستاخ رسول کا شروع سے برا حشر ہوا اور قیامت تک برا حشر رہے گا۔ امام محمد بن یوسف کے علاوہ قاضی ایاز مالکی الشفا میں محمد بن موسیٰ الدمیری نے حیات الحیوان میں لکھا ہے کہ ایک شخص ابراہیم تھا جس کے تعلق سے قتل کرنے کا حکم دے دیا گیا، اس لیے کہ وہ گستاخ رسول تھا، بہت بڑا شاعر تھا، بہت سارے علوم کا ماہر تھا، مسلمانوں کے ساتھ مناظروں میں شرکت کیا کرتا تھا۔ ایک مرتبہ دوران مناظرہ اس نے اللہ رب العزت کی شان اقدس میں گستاخی کی اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں بے ادبی اور گستاخی کی اور مذاق اڑایا۔ قاضی یحییٰ بن عمر اور دیگر نے اس کو قتل کا فتویٰ جاری کیا اور قتل ایسے بتایا گیا کہ اس کو الٹا کر کے سولی دی جائے اور چھری سے اس کے پیٹ کو چاک کیا جائے، کاٹ دیا جائے۔ جلاد کو بلایا گیا، الٹا لٹکا کر اس کو سولی دی گئی اور چھری سے اس کے پیٹ کو کاٹ دیا گیا۔ جب لٹکا دیا گیا، جس لکڑی پر اس کو لٹکایا گیا تھا وہ لکڑی قبلے کی طرف تھی، لیکن جب اس کو لٹکا کر اس کے پیٹ کو چاک کیا گیا تو قبلے کی طرف سے لکڑی کا رخ مڑ گیا اور دوسری جانب ہو گئی۔ اللہ اکبر۔ قبلہ بھی پسند نہیں کرتا کہ گستاخ رسول کا چہرہ قبلے کی طرف ہو۔ اس کا خون زمین پر گرا، لوگوں نے اللہ اکبر کے تکبیر بلند کی اور ایک کتا آیا اور کتے نے اس کے خون کو چاٹنا شروع کر دیا۔ یہاں بہت اہم بات میں عرض کر رہا ہوں، کتے نے اس کے خون کو چاٹنا شروع کر دیا۔ اس منظر کو دیکھنے کے بعد یحییٰ بن عمر نے اللہ اکبر کی تکبیر بیان کی اور کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا سچ فرمایا تھا، اور حضرت یحییٰ بن عمر نے ایک حدیث سنائی اور فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ فرمایا تھا۔ آپ نے فرمایا تھا کہ کتا کسی مسلمان کے خون کو نہیں چاٹتا۔ آج گستاخی کرنے والوں کو لوگ کتا کہتے ہیں،
برا جانور کہتے ہیں، کتا کہہ کر کتے کی توہین نہ کی جائے، اس لیے کہ کتا تو ایک وفادار جانور ہے، وہ تو کبھی گستاخی کی سوچ ہی نہیں سکتا۔ ہاں، اللہ کے نبی کی شان میں جو گستاخی کرتا ہے وہ ملعون ہے، شیطان ہے، جتنی لعنت اس پر کی جائے کم ہے۔ نبیوں اور رسولوں کی شان میں گستاخیاں، جیسا میں نے عرض کیا، یہ آج سے نہیں، حضرت نوح علیہ السلام کے دور سے چل رہا ہے۔ سیدنا نوح علیہ السلام کے شان میں گستاخیاں کی تو اللہ نے کیا کیا؟ پانی میں سب کو غرق کر دیا۔ حضرت سیدنا ہود علیہ السلام کی قوم نے آپ کے ساتھ مذاق اڑایا تو اللہ رب العزت نے ان کو غرق کر دیا، ان کو بھی پانی میں تباہ کر دیا، جس سے ان کی اینٹ سے اینٹ بچ گئی۔ سیدنا لوط علیہ السلام نے جب دین کی دعوت دی تو اس وقت کے لوگوں نے حضرت سیدنا لوط علیہ السلام کا مذاق اڑایا تو اللہ نے آسمان سے زمین پر دے مارا، ختم کر دیا۔ حضرت سیدنا شعیب علیہ السلام کے ساتھ مذاق کیا، ان کی شان میں گستاخیاں کی تو اللہ تعالیٰ نے ایسی چیخ ان پر مسلط کی کہ دیکھتے ہی دیکھتے سب ہلاک و برباد ہو گئے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے شان میں فرعون نے گستاخی کی تو اللہ تعالیٰ نے قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے اس کو عبرت بنا دیا، اور آج بھی وہ غرق ہو گیا، اور اس کے بعد آج بھی وہ عبرت کا ایک نمونہ بنا ہوا ہے۔ حضرات، قرآن اور حدیث اور تاریخ کے اوراق گواہ ہے، جس نے بھی محبوب کائنات احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی، رب ذوالجلال نے اسے دنیا میں بھی ذلیل کیا اور آخرت میں بھی ذلیل ہوگا۔ مکے کے اندر ابو لہب تھا، کہنے کو نبی کا چچا، حضور کا چچا تھا، نام بھی ابو لہب تھا، آپ کی طرح خوبصورت تھا، بہت خوبصورت اللہ نے اس کو بنایا تھا، بڑا روب، بڑا دبدبا، بڑا سرداروں میں اس کا شمار ہوا کرتا تھا۔ جب اللہ کے نبی نے دین کی دعوت دی اور اللہ کے نبی پہاڑی پر چڑھے اور چڑھ کر اللہ کے نبی نے کہا کہ آ جاؤ اس پروردگار کی طرف جس نے مجھے اور تمہیں پیدا کیا ہے، وحدہ لا شریک کی عبادت کرو، ایک خدا کی عبادت کرو۔ تو اس ابو لہب نے گستاخی کی اور کہا کہ اے محمد، تیرے اوپر آج سارا دن تباہی نازل ہو، نعوذ باللہ، نعوذ باللہ، یعنی لعنت بھیجی، ہلاک و برباد ہو کہا اس نے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ابو لہب کو ایسا کیا کہ اللہ کے نبی کی شان میں کوئی کمی واقع نہیں ہوئی، لیکن ابو لہب پر ایسی لعنت ہوئی کہ دنیا اس کو تاریخ میں یاد رکھے۔ کیسا ہلاک کیا؟ سب سے پہلے تو قرآن نے اعلان کر دیا، تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب۔ قرآن کے ذریعے ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے، ابو لہب خود ہلاک و برباد ہو گیا، کوئی مال و زر اس کے کام نہ آیا، اس لیے کہ اس نے اللہ کے نبی کی شان میں گستاخی کی تھی اور اس نے بددعا کی تھی۔ ہم لوگ نماز میں بھی اس کے لیے بددعا کرتے ہیں، تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب، اور اللہ تعالیٰ نے پھر اس کی گستاخی کا بدلہ لیا کہ اللہ تعالیٰ کی پکڑ تو بڑی سخت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو پکڑا اور اس کو عدسہ بیماری سے دوچار کر دیا۔ یہ ایک ایسی بیماری تھی جس کی وجہ سے سارا جسم زہر آلود ہو جاتا، پھول گیا، زہر سے اس کا جسم مر گیا اور گل کر سڑ کر گرنے لگا۔ جو لوگ اس کے اوپر ناز کیا کرتے تھے، اس ابو لہب کے بچوں نے گھر سے نکال کر گھر سے باہر ڈال دیا، صحن میں ڈال دیا، بدبو آنے لگی تو اور آگے دھکے مارتی ہے، گل گل کر سڑ کر مرا۔ اب مرنے کے بعد گھر کی اولاد کیا کرتی ہے؟ کتنا بھی کوئی گیا گزرا ہو، کتنا بھی بدتمیز ہو، اس کو دفن کرتے ہیں۔ لیکن ابو لہب کی اولاد نے کہا کہ اگر ہم اس کو ہاتھ لگائیں گے تو یہ بیماری ہم نہیں کر سکتے۔ اور جب مکے کے لوگوں نے کہا کہ اس کا انتظام کرو تو ایک گڑھا کھودا گیا دور، مزدوروں کو بلایا گیا،
اور ہاتھ نہیں بلکہ لکڑیوں کے ساتھ اس کو دھکے مار کر اس گڑھے میں ڈال دیا، اور مٹی نصیب نہیں ہوئی، دور سے پتھر مار مار کر اس کی قبر کو پتھروں سے بند کر دیا۔ دنیا کے اندر یہ حشر ہوا۔ ایک اور گستاخ رسول ایک عیسائی تھا، مدینہ منورہ کے اندر اس نے اسلام قبول کیا، سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران اس نے یاد کر لی، لکھنا بھی جانتا تھا، اللہ کے نبی کی وحی کو لکھنے لگا، اور اس کے بعد پھر مرتد ہو گیا۔ مرتد ہونے کے بعد نعوذ باللہ اس نے گستاخی کرنا شروع کی۔ گستاخی کیا کرتا ہے؟ گستاخی یہ کرتا ہے کہ نعوذ باللہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتے نہیں ہیں، جو میں لکھ کر دیتا تھا وہ لوگوں کو سنا دیا کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے اس گستاخ کو بھی انجام تک پہنچایا۔ چند دنوں کے بعد اس کی موت واقع ہو گئی۔ موت واقع ہونے کے بعد جب قبر کھودی گئی، اس کے خاندان والوں نے، عیسائیوں نے قبر کھودی اور قبر کھود کر اس قبر کے اندر اس کو دفنا دیا۔ صبح میں دیکھتے کیا ہے کہ قبر کی مٹی نے گستاخ رسول کو اپنے اندر رکھنا برداشت نہیں کیا، اٹھا کر باہر پھینک دیا۔ صبح ہوئی، مدینے کے لوگوں نے دیکھا کہ لاش باہر پڑی ہوئی ہے، تو الزام لگایا اللہ کے نبی کے ساتھیوں پر، کہا کہ یہ دین سے مرتد ہو گیا تھا، اسلام چھوڑ دیا تھا، اس لیے ان لوگوں نے رات کو قبر کھود کر اس کو باہر ڈال دیا ہے۔ مسلمانوں نے کہا ہم نے نہیں کیا، ہمیں کیا ضرورت تھی۔ دوسرے دن پھر اور گہری قبر کھودی اور گہری قبر کھود کر اس کو پھر دفن کر دیا۔ صبح نہیں ہوئی، آ کر دیکھتے کیا ہے کہ لاش پھر قبر سے باہر آ گئی۔ پھر مسلمانوں پر الزام لگایا، پھر اتنی گہری قبر کھودی کہ اب لاش کا نکالنا مشکل تھا۔ نہایت گہری قبر کھودنے کے بعد اس کو دفن کیا گیا۔ صبح میں لوگوں نے دیکھا کہ پھر اس کی لاش باہر پڑی ہے۔ لوگوں کو یقین ہو گیا کہ ایسا کرنا کسی انسان کے بس کی بات نہیں ہے، چنانچہ انہوں نے لاش کو اسی حال میں چھوڑ دیا۔ اور جس نے اللہ کے نبی کی ختم نبوت کی حفاظت کی ہے، اس کے ساتھ اللہ کیا کرتے ہیں؟ حضرت مولانا عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ کے تعلق سے میں نے عرض کیا تھا، لیکن کل کی بات ہے، 24 گھنٹے ہوئے ہیں، حضرت مولانا عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ کے چھوٹے صاحبزادے جو حضرت کے بعد انہوں نے تحفظ ختم نبوت کی حفاظت کی، اپنی ساری زندگی اسی میں گزار دی۔ 3 دن پہلے جہاں حضرت کے اور حضرت کے خاندان والوں کے مزارات ہیں، بارش ہوئی، حضرت کے سب سے چھوٹے صاحبزادے کی قبر کی مٹی بیٹھ گئی۔ لوگوں نے دیکھا کہ 27 سال کے بعد عطا اللہ شاہ بخاری کے بیٹے کا جسم اور کفن ایسا ہی ہے جیسے 27 سال پہلے دفن کرنے کے وقت موجود تھا۔ 27 سال کے بعد آج ساری دنیا نے دیکھا ہے جس نے ختم نبوت کی دیوار اور دروازے پر پہرا دیا ہے، اللہ قیامت تک اس کو برباد نہیں کرے۔ اللہ نے ان کے کفن کو بھی باقی رکھا، اللہ نے ان کے جسم کو بھی باقی رکھا۔ یہ میرے اور آپ کے لیے عبرت کا مقام ہے۔ آج کوئی بھی کسی بھی جگہ بیٹھ کر میرے اور آپ کے آقا احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرے اور ہم اس کو خاموشی کے ساتھ سنتے رہیں، ہمیں مرنا منظور ہے۔ ایک نہیں، اگر 100 زندگیاں اللہ ہمیں دے تو وہ قربان کرنا منظور ہے، لیکن اللہ کے نبی کی شان میں گستاخی کو ہم برداشت نہیں کر سکتے، کسی بھی قیمت پر نہیں کر سکتے۔ کوئی کتنا بڑا ہندو پنڈت ہو، ہم اپنا سب کچھ تو دے سکتے ہیں، لیکن اللہ کے نبی کی شان میں گستاخی کو برداشت نہیں کر سکتے۔ آج کچھ شرپسند ملک کو برباد کرنے والے یہ چاہتے ہیں کہ مسلمان جس کے پاس آج کچھ نہیں ہے سوائے اللہ کے نبی کی محبت کے، یہ اللہ کے نبی کی محبت سے دستبردار ہو جائیں۔ یہ نہیں ہو سکتا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ بالکل نہیں ہو سکتا، یہ قیامت تک نہیں ہو سکتا، اور جس دن مسلمان اس سے دستبردار ہو گیا اس دن قیامت قائم ہو جائے گی۔ چند سالوں میں جس نے گستاخی کی اس کے ساتھ کیا ہوا؟ نیست و نابود ہو گیا، برباد ہو گیا۔
اور جو ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے حفاظت کی بات کرتے ہیں، قانون کے دائرے میں رہ کر اپنی آواز کو بلند کرتے ہیں، آج ان کے گھروں کو بلڈوزروں سے مسمار کر دیا جا رہا ہے۔ ایک نہیں، دو نہیں، 100 نہیں، 1 کروڑ ہمارے گھر اگر توڑ دیے جائیں تو ہم اس سے دستبردار نہیں ہو سکتے۔ ہمیں جیلوں میں سڑایا جائے، ہم اللہ کے نبی کی محبت کو نہیں چھوڑ سکتے۔ ہماری گردنوں کو کاٹ دیا جائے تو ہم اپنے نبی کی محبت نہیں چھوڑ سکتے۔ ہماری اولادوں کو ہمارے سامنے ذبح کر دیا جائے لیکن ہم اپنے نبی کی محبت کو نہیں چھوڑ سکتے۔ یہی ہمارا ایمان۔ اور دنیا دیکھ رہی ہے کہ اس وقت مسلمانوں پر بدترین ظلم ہو رہا ہے۔ مدھیہ پردیش کے اندر کیا ہوا؟ جن لوگوں نے ان کے خلاف آواز اٹھانے کی کوششیں کی ان کو بند کر دیا گیا، ان کے خلاف مقدمے قائم کر دیے گئے اور انسانیت کے خلاف کام ہوا۔ ظلم کی انتہا تو یہ ہے، ایک ویڈیو جب دل دیکھنے کو آتا ہے تو کلیجہ منہ کو آ رہا ہے۔ ان معصوم بے گناہ مسلمانوں کے مکانوں کو توڑنے کے بعد بازاروں میں ان کا جلوس نکالا گیا اور یہ کہا گیا کہ تم نعرے لگاؤ کہ پولیس تمہارا باپ ہے۔ ہائے ہائے، ایک کہاوت بڑوں کی بڑی مشہور تھی، جس کی لاٹھی اس کی بھینس۔ آج یہ ہم آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، لیکن ہمارا ایمان ہے، ہمیں یقین ہے آج یہ ہم پر کتنا بھی ظلم کر لیں، ان کی اولادیں انشاءاللہ کلمہ پڑھ کر مریں، ان کی اولادیں سمجھ جائیں گی کہ انہوں نے ظلم کیا تھا، اور اگر دنیا کے اندر کوئی دین اور کوئی مذہب ہے تو وہ صرف اور صرف اسلام ہے۔ قربان جائیے اس مسلمان کے ایمان پر۔ حاجی نوشاد علی جس کے مکان کو توڑا گیا، چھوٹا مکان نہیں تھا، کروڑ کا مکان۔ میڈیا والوں نے اس سے پوچھا کہ آپ کا اتنا بڑا مکان توڑ دیا گیا، اتنی گاڑیاں تباہ کر دی گئی۔ قربان جائیے حاجی نوشاد کے جملوں پر، انہوں نے کہا کہ یہ مکان، یہ ساری جائیداد، اور اگر میری زندگی جانے کے بعد میرا نام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں میں کل قیامت کے دن شامل ہو جائے گا تو اس سے بڑی دولت اور اس سے آسان اور سستا سودا کوئی نہیں ہو سکتا۔ اس سے سستا سودا کوئی نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ کسی کے ایمان کو ہم ناپ نہیں سکتے، کسی کے ایمان کو ہم تول نہیں سکتے۔ ہمارے پاس ترازو نہیں ہے کہ ہم کسی کے ایمان کو تول لیں۔ دیکھنے میں عام سے آدمی کو جو چہرے پر اس کی داڑھی نہیں ہے، لیکن اتنا مضبوط ایمان، ایسا ایمان اللہ نے عطا فرمایا ہے کہ بار بار بس یہی دعا نکلتی ہے، اللہ ہم تمام کو اس ایمان کا کچھ حصہ عطا فرما۔ آج حقیقت یہ ہے کہ مسلم دشمنی کے جو معیار قائم کیا جا رہا ہے، مسلمانوں کو دنیا میں بظاہر ذلیل کیا جا رہا ہے، کمزور کیا جا رہا ہے، مکانوں کو توڑا جا رہا ہے، دکانوں کو ختم کیا جا رہا ہے، سلاخوں کے پیچھے ڈالا جا رہا ہے، یہ سارے کے سارے مظالم مسلمان برداشت کر لے گا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس رسالت کی اسپرٹ سے ہم دستبردار ہو ہی نہیں سکتے۔ اور جو بھی وہ کر لیں، کرتے رہیں، کتنے دن کر لیں گے؟ زیادہ دن نہیں چلے گا یہ، لیکن اس کے لیے ضروری ہے، اس اسپرٹ کو باقی رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے گھر میں سنتوں کی پابندی کریں، ہم اپنے گھر میں اللہ اور اس کے نبی کے طریقے کو لائیں، ہم اپنے بچوں کے اندر اللہ اور اس کے نبی کی باتوں کو رکھیں، اور وہاں یہ بتایا جائے کہ اللہ کے نبی کی یہ سنت تھی، تبھی یہ اسپرٹ مضبوط پکڑے گی۔ ہم صرف نعرہ لگائیں گے، اس سے نہیں ہوگا۔ نعرہ تو لگانا ہے، لگاتے رہیں گے، اس کو بھی نہیں چھوڑیں گے، لیکن اس کو اگر مضبوط کرنا ہے، مضبوط کرنے کا ایک واحد راستہ یہ ہے کہ ہم دین کو مضبوطی سے پکڑ لیں۔ اگر دین کو ہم مضبوطی سے پکڑ لیں گے، یہ دشمنان اسلام اپنی موت اپنا آپ مر جائیں گے، ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ اور اگر ہم نے دین کو چھوڑا، شریعت کو چھوڑا اور سنت کو تو چھوڑا، تو پھر ہم ذلیل کر دیے جائیں گے، رسوا کر دیے جائیں گے، پھر تعداد ہماری کتنی بھی بڑی ہوگی وہ تعداد کسی کام کی نہیں ہوگی۔ اور اگر ہماری زندگی کے اندر دین آ جائے گا اور اللہ کے نبی کی سنتیں آ جائیں گی، یہ ایک نہیں
ہزاروں اس طرح کے دشمن آئیں گے، ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی کو علامہ اقبال نے فرمایا تھا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ کعبے پہ پڑی جب پہلی نظر، کیا چیز ہے دنیا بھول گیا، کیا چیز ہے دنیا بھول گیا۔